کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جہاں ہر طرف خون پیاس تلواریں اور نیزے تھے وہاں ایک ایسا منظر لکھا گیا جو رہتی دنیا تک دلوں کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ یہ کہانی ہے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کی، وہ بچہ جس کی مسکراہٹ نے یزید کی تلواروں کو شکست دے دی، وہ لوری جو اس کی ماں بی بی رباب نے دی تھی آج تک روتی آنکھوں میں گونجتی ہے۔ 10 محرم کربلا کا وہ دن جب سورج بھی زہریلی آگ برسا رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے بھائی بھتیجے بیٹے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ اب وہ خود تنہا یزید کی فوج کے سامنے حق کا علم بلند کیے کھڑے تھے۔ امام حسین نے بلند آواز سے پکارا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تم نے میرے بچوں کو پیاسا رکھا، میرے نانا کی بیٹیوں کو رالا دیا، کیا تم میں کوئی ہے جو محمد سے محبت رکھتا ہو، کوئی جو رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ لشکر میں سناٹا چھا گیا لیکن خیموں میں سسکیاں گونج اٹھیں، بیبیاں رو رہی تھیں۔ امام حسین خیموں کے پاس آئے جہاں غم دھول اور آہوں کا سما تھا۔ بی بی زیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، زینب، بیبیوں سے کہو کہ حسین ابھی زندہ ہے، ان کے آنسو میرا حوصلہ نہ توڑیں۔ مگر زیب کا صبر بھی اب جواب دے چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولے، بھائی حسین کس سے امید لگا رہے ہو؟ سب خاموش ہیں، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ اسی لمحے خیمے کے ایک کونے میں جھولا ہلا، چھوٹا سا پیاسا نازک پھول علی اصغر جھولے سے گر پڑا جیسے کہہ رہا ہو، بابا اگر کوئی نہیں تو میں ہوں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی بی رباب کو بلایا، رباب میرے لال کو میرے پاس لاؤ۔ رباب کانپتے ہاتھوں سے علی اصغر کو اٹھا کر لائیں۔ امام نے اس کا زرد چہرہ، سکھے ہونٹ اور بند آنکھیں دیکھیں اور اسے سینے سے لگایا، پھر اسے لے کر میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ یزیدی فوج نے دیکھا تو کسی نے تنزیہ کہا، دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، مگر وہ قرآن نہیں، وہ تو علی اصغر تھا، وہ بچہ جو قیامت تک پیاس اور معصومیت کی گواہی دیتا رہے گا۔ امام حسین نے اسے اپنے بازوؤں میں بلند کیا اور پکارا، لوگو اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم کا کیا قصور؟ اسے 3 دن سے پانی نہیں ملا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بس 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یزیدی ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، اگر بچہ پیاسا ہے تو خود مانگ لے۔ امام حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، میرے لال، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس وہی لمحہ تھا، علی اصغر کے ہونٹ ہلے اور اس نے خاموش نظروں سے فوج کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، ظالمو، میں بھی رسول کا نواسا ہوں، میری رگوں میں بھی انہی کا خون ہے، مجھے پانی دو۔ کچھ سپاہی رو پڑے، کسی نے منہ پھیر لیا، مگر عمر بن سعد کے اشارے پر آواز آئی، ہرملہ، اس بچے کو خاموش کر دو۔ ہرملہ نے شکار کا تیر نکالا، 3 نوکوں والا جو درندوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ پہلی بار ہاتھ کانپ گئے، دوسری بار تیر گرا، تیسری بار اس نے بی بی رباب کو دعا کرتے دیکھا، دل لرز گیا، مگر حکم تھا۔ ہرملہ نے کمان چڑھائی، سانس روکی اور تیر چھوڑ دیا۔ تاریخ کہتی ہے، ایک نوک علی اصغر کے کام میں لگی، دوسری بازو اور سینہ چیرتی چلی گئی، تیسری پیٹ سے ہوتے ہوئے امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ امام نے اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو دیکھا، خون اور ماں کا دودھ ایک ساتھ ان کے ہاتھوں پر ٹپک رہا تھا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، آ اللہ، اس خون کو کہاں بہاؤں؟ آسمان سے ندا آئی، اگر یہ خون اوپر آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ زمین بولی، اگر یہ خون مجھ پر گرا تو میں اناج نہ اگاہے گی۔ تب امام نے وہ خون اپنی داڑھی پر میل لیا اور کہا، آ اللہ، تو گواہ رہنا تیرے دین کی بقا کے لیے میرا یہ نونہال بھی قربان ہو گیا۔ پھر امام نے خیموں کے پیچھے جلتی ریت میں ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ بی بی رباب نے اپنے نازک لال کو گود میں لیا۔ امام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو دفن کر دیا۔ کربلا کی ریت بھی سسک اٹھی۔ پھر امام حسین بھی شہید ہو گئے، خیمے جلا دیے گئے، بیبیوں کو قید کر لیا گیا۔ یزیدی فوج نے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے جسے حسین پانی کے لیے لے کر آئے تھے؟ کسی نے بتایا، میں نے دیکھا تھا، حسین اسے دفنا رہے تھی۔ عمر بن سعد نے چیخ کر کہا، نیزے لو، خیموں کے پیچھے زمین پر مارتے جاؤ جب تک بچے کی لاش نہ نکل آئے۔ سپاہی نیزے مارتے گئے، ریت چھلنی ہوتی گئی۔
تب ایک نیزہ زمین میں لگا اور جب نکالا تو اس پر علی اصغر کا معصوم جسم بلند ہو گیا۔ یزیدی لشکر خوشی سے جھوم اٹھا۔ سر کاٹا گیا، نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ کسی کی آنکھ نم نہ ہوئی، کسی نے آنسو نہ بہایا۔ بی بی رباب نے یہ منظر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، میرے علی اصغر کی قربانی قبول فرما۔ آج کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ پھر رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، رسول اللہ، دیکھ لیجئے اب کی امت نے ہم پر کیا ظلم کیے، مگر ہم نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنا پھول دین پر نچھاور کر دیا، سلام ہو اس باپ پر جس نے اپنے لال کی لاش کو خود دفن کیا، سلام ہو اہل بیت پر جنہوں نے کربلا میں قربانی کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔